أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولي ولا شفيع واو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ واو باریک حروف میں آتا ہے. موٹے حرف جو ہیں وہ 7 ہیں. خصا دفت قز یعنی خا صاد ضاد طا ظا غین اور قاف. را پر زبر ہو را پر پیش ہو را موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. یہاں واو باریک پڑھا جائے گا, لام باریک پڑھا جائے گا. لام کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کو یا میں ادغام کریں گے. ولی یون آگے یا کو پھر واو کے ساتھ ملائیں گے اور ادغام کریں گے. یہاں قاعدہ ہو رہا ہے یرملون کا. حروف یرملون ہے 6 یا را میم لام واو اور نون. قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے ہم ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. لیکن لام اور را میں ادغام ہوگا غنہ نہیں ہوگا. یہاں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے بیٹا؟ یہ کیا لفظ ہے, کیا حرف ہے؟ واو. واو تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ہم تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے, غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے. ولی و الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا. حروف مدہ 3 ہے, الف مدہ واو مدہ یا مدہ. الف سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات آسان لفظوں میں کہیں تو 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. والا شفیع پڑھیں شفیع. شین بھی باریک ہے, فا باریک ہے, یا باریک ہے اور آئین بھی باریک پڑھا جاتا ہے. یہاں قاعدہ لگ رہا ہے بیٹا یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. الف مدہ اور یہاں پر یا مدہ. یا مدہ کو بھی ہم 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہ آپ کو چھوٹی سی جیم اوپر نظر آ رہی ہے. اس جیم کا مطلب ہے وقف جائز, یعنی یہاں وقف کرنا جائز ہے. وَلَا شَفِيعٍ. ہاں اگر وقف نہ کریں ملا کے پڑھیں تو یہاں پھر تنوین کے بعد واو آ رہی ہے تو یہاں دوبارہ سے پھر یرملون کا قاعدہ ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ. جی بیٹا یہاں نون ساکن دوسرا قاعدہ سماعت کریں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اخفا کرتے ہیں یعنی کہ غنہ کرتے ہیں. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ غنہ. ٹھیک ہے. غنہ نیزل ساؤنڈ کو کہتے ہیں کہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ وَإِن تَعْدِلْ. تا بھی باریک ہے, عین باریک ہے, دال باریک اور لام بھی باریک ہے. کلا. اس چھوٹی سی سین کو شد کہتے ہیں اور تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر یہ شد آ جائے یا تشدید آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. یعنی 2 لام کو ایک کر دیا جائے, 2 حروف کو ایک حرف بنا دیا جاتا ہے, اس کے اوپر یہ تشدید آتی ہے. کاف بھی باریک ہے اور لام بھی باریک ہے. عادلن. عادلن پڑھیں بیٹا. جی عین باریک ہے اور یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف حلقی میں سے ہے.
حروف حلقی بیٹا 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے بیٹا. یہ عین حلق سے ادا ہوتا ہے اور حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں. اس سے پورے پیج کے اندر آپ کو نیلے کلر میں، نیلے رنگ میں جتنے بھی حرف آپ کو نظر آئیں گے وہ سارے حروف قلقلہ کے ہیں. حروف قلقلہ بیٹا قاف، قا، با، جیم، دال 5 ہیں. حروف قلقلہ کے 2 قاعدے ہیں. مثال کے طور پہ یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر یہ جزم بنی ہوئی آئے گی تو ہم پڑھیں گے عاد، عاد جنبش دیں گے، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ جنبش دیں گے، سختی کے ساتھ جنبش نہیں دیں گے. عین دال زبر عاد، پڑھیں عاد، گڈ ماشاء اللہ. عادلین، گڈ. پہلا اصول تو یہ ہے، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حروف قلقلہ پر جزم بنی ہوئی آ جائے تو ہم اس کو جنبش دے کے پڑھتے ہیں. اگر حروف قلقلہ پر شد بنی ہوئی آ جائے، جیسے یہ لام کے اوپر بنی ہوئی آ رہی ہے، اگر حروف قلقلہ پر بنی ہوئی آ جائے پھر جما کے پڑھتے ہیں. جیسے دنیا، دنیا، دال پہ شد ہے تو پھر ہم نے دال کو جما کے پڑھا. یہاں بیٹا ہم نے قاعدہ پڑھا ہے یرملون کا، یہاں پر بھی اور پھر یہاں بھی میں نے آپ کو یرملون کا قاعدہ بتایا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد یہاں پھر وہ یرملون کا قاعدہ آ رہا ہے، لیکن ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے یہاں ہم نے غنہ کیا تھا لیکن یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں کیا تھا یہاں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے ادغام کیا تھا یہاں ادغام کریں گے لیکن یہاں غنہ نہیں کریں گے. قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یا نیچے تنوین آ جائے تو اس حرف کو منون کہتے ہیں، اس حرف کو منون کہتے ہیں، منون. اب دیکھیں لام کے نیچے 2 زیر ہے تو یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، یہ دیکھیں لام تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اور لام حروف یرملون میں سے ہے. یرملون حروف کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون. ان حروف میں سے لام آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس لام کو اس لام میں ادغام کر دیں گے، غنہ نہیں کریں گے. لام اور را میں غنہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ جو حروف ہیں یا ہے، واو ہے، نون ہے، ان میں غنہ ہوگا لیکن ان میں غنہ نہیں ہوگا، ان میں صرف ادغام ہوگا. عدل اللہ، یؤخذ، یؤخذ، یا باریک ہے. یہاں بیٹا قاعدہ سماعت کریں، حمزہ کے اوپر چھوٹی سی دال یعنی جزم بن کے آ جائے تو جھٹکا دے کے پڑھتی ہیں. جیسے یؤخذ. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس پر زبر آ رہی ہے، خا کو کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. اور ذال اس کو ہم پڑھیں گے بغیر سیٹی کی آواز کے، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. مثال کے طور پہ اپنی زبان کو آپ دانتوں پہ رکھیں اور پھر پڑھیں ذال، تو ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی بلکہ نرمی سے پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. ذال کو باریک پڑھیں گے، خا کو موٹا پڑھیں گے. منہا، جی بیٹا یہ میم باریک پڑھی جائے گی. میم ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے اور میم جو حروف ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں وہ ہے با، فا، میم اور واو. 4 حروف ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک میم بھی ہے. یہاں ایک اور قاعدہ ہے، آسان سا قاعدہ، توجہ کریں. نون ساکن ہو یا تنوین ہو، یہ کیا ہے، نون ساکن اور یہ ہے تنوین. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے ہم اظہار کرتے ہیں. اظہار کا مطلب یہ کہ غنہ کے بغیر پڑھتی ہے، غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ پورے صفحے کو پڑھ کے آ جائیے گا. آج کے لیے اتنا تجوید میں نے آپ کو کروا دی ہے.
تو جو قاعدے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ موٹا حرف کون سا ہے، باریک حروف کون سے ہیں، یر مرون کا قاعدہ کیا ہے، بس آپ نے اتنا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل سے مزید اس کی پریکٹس کروائیں گے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.